السلام علیکم۔ بس کا سفر، فیروز بخاری کا افسانہ۔ بس کا سفر میرے لیے ہمیشہ ایک جذباتی تجربہ رہا۔ یہ جذبات کبھی خوشی کے، کبھی غصے کے اور کبھی حیرت کے۔ پہلے سبق میں نے بس کے سفر سے یہی سیکھا کہ سیٹ ملنا نصیب کی بات ہے، اور نصیب کمزور ہو تو پھر آپ کا سفر کھڑے کھڑے گزرے گا، وہ بھی ایک پاؤں پر۔ میں ایک بار صبح آفس سے جانے کے لیے بس میں سوار ہوا۔ دروازے پہ ہی کنڈکٹر نے مجھ سے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی کرایہ دینے سے انکار کرنے والا خطرناک مجرم ہوں۔ میں نے فوراً ٹکٹ کے پیسے نکالے تاکہ شک دور ہو۔ کنڈکٹر ٹکٹ تھمایا، ساتھ ہی طنزیہ مسکراہٹ بھی۔ بس میں داخل ہوتے ہی پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ ہے انسانی خوشبوؤں کا ایک ایسا امتزاج جس کا ذکر کسی پرفیوم کمپنی کے اشتہارات میں کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ خوشبو پسینے، مسالے، کبھی کبھار کریم والے بسکٹ کی۔ سیٹ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ سب پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ ایک صاحب نے بیگ کو یوں بٹھا رکھا تھا جیسے بیگ نے کرایہ دیا ہے، مستقل مسافر بن گیا ہو۔ میں نے اجازت مانگی تو انہوں نے بیگ کو پیار سے تھپکا، پھر آہستہ سے کہا، یہ بیگ میری بیوی سے بھی قیمتی ہے۔ میں کھڑا ہو کر سفر شروع کیا، لیکن بس کا ایک جھٹکا لگا۔ جھٹکا ایسا کہ اگر میں جمناسٹک ہوتا تو میڈل جیت لیتا۔ قریب کھڑے بچے نے تالی بجا کر کہا، انکل واہ! ڈرائیور صاحب کی ڈرائیونگ کا اندازہ کسی ایکشن فلم سے کم نہ تھا۔ لگتا تھا وہ بس نہیں بلکہ اسٹنٹ بائک چلا رہے ہیں۔ ہر موڑ پہ ایسا جھٹکا آتا جیسے زندگی نیا امتحان لے رہی ہو۔ کھڑکی سے باہر کا منظر کبھی خوبصورت، کبھی خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ ایک لمحے سب کھیت، دوسرے لمحے سڑک کے بیچ بھاگتا بکری کا بچہ۔ کنڈکٹر چند منٹ بعد آگے ٹکٹ کی صدا لگاتا رہا۔ ایک خاتون نے کہا، بھائی میں نے تو پہلے ہی ٹکٹ دے چکی۔ کنڈکٹر نے کہا، پھر بھی آپ کا چہرہ نیا الگ لگ رہا ہے۔ یہ سن کر پوری بس میں ہنسی کی لہر دوڑی گئی۔ بس میں ایک بزرگ بھی موجود تھے جنہیں سب راستہ دیتے تھے، لیکن بزرگ خود کہتے تھے، نہیں بیٹا میں تو لٹک کر عادی ہو گیا ہوں۔ ان کے الفاظ سن کر میں نے سوچا، یہ سفر تو ایڈونچر ہے، ایسا ایڈونچر جس کے ٹکٹ کی بجائے ہمت خریدی پڑتی ہے۔ ایک نوجوان موسیقی چلائی، آواز اتنی اونچی کہ لگا اسپیکر اس کے کان نہیں بلکہ پورے شہر کو سنانا چاہتا ہے۔ پاس بیٹھے مسافر نے کہا، بھائی گانا بدل لو۔ نوجوان نے جواب دیا، یہی بس کا انتھم ہے۔ راستے میں ایک جگہ ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ بس کے سب مسافر ایسے بے چین ہوئے جیسے مرغی دانے کی منتظر۔ ڈرائیور نے موقع غنیمت جان کر چائے کا آرڈر دیا۔ چائے نے تک کنڈکٹر نے کرایہ گننا شروع کر دیا۔ میں نے اس دوران سوچا، یہ سفر کب ختم ہوگا؟ لیکن بس کے کچھ مسافر اتنے پرسکون تھے جیسے یہی ان کی زندگی کا پسندیدہ شغل ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا، چائے آ گئی، ڈرائیور نے چسکی لی اور انجن سٹارٹ کیا۔ ایسا لگا جیسے بس بھی چائے پی کر تازہ دم ہو گئی ہو۔ اگلے اسٹاپ پہ صاحب اتنے جلدی میں سوار ہوئے کہ لگا ان کے پیچھے کوئی دشمن دوڑ رہا ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی بس میں ایک نیا موضوع چل پڑا۔ موضوع یہ ہے کہ ڈرائیور بس کیوں بھگاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا یہ رفتار شہر کے حالات جیسی ہے۔ سب ہنسے مگر دل میں مان گئے کہ سچ نہیں، سچ یہی ہے۔ بس کا سفر ختم ہونے کے قریب پہنچا تو احساس ہوا، یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ انسانی مزاجوں کا میوزیم ہے۔